السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ سورۃ الروم آیت نمبر 20 سے 27 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن آیاته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم صدق اللہ العظیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه اللهم اغفر لنا وارحمنا واهدنا وعافنا وارزقنا۔ سورۃ الروم آیت نمبر 20۔ واو اور من سے آیاتی ہی اس کی نشانیاں، آیاتی ہی مرکب اضافی، ان کے خلق اس نے پیدا کیا، خلق واحد مذکر غائب، فعل ماضی معروف، کم تم کو، اب خلق یہ فعل متعدی ہے، اس کو مفعول کی ضرورت ہے۔ اس نے پیدا کیا کس کو؟ کم تم کو، تو کم مفعول ہے، خلق اس نے پیدا کیا فعل با فاعل، فاعل اس میں ہوا ہے، اس نے کم مفعول۔ من سے ترابن مٹی ڈسٹ، ثم پھر اذا تب انتم تم بشرن آدمی ہو، تم آدمی ہو، انتم بشرن تم آدمی ہو، یہ ہو گیا جملہ اسمیہ۔ تو جملہ اسمیہ میں ہم نے دیکھا کہ انتم بشرن تم آدمی ہو، اگر ہم اس کو کہیں گے کہ تم آدمی نہیں ہو تو اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں پچھلی بار ہم نے کانا سے ماضی اور مضارع دونوں کی گردان پڑھی تھی۔
کانا کانا کانو یہ ماضی کی ہو گئی، اور یکونو یکونانی یکونونا یہ مضارع کی گردان ہم نے پڑھے، یعنی یہ فعل دونوں طرح آتا ہے۔ اب ہم نہیں ہے سے پڑھیں گے، لیس نہیں ہے، اس سے صرف ماضی کی یعنی پاسٹ کی گردان ہوتی ہے، اس فعل کا مضارع استعمال نہیں ہوتا۔ تو ہم کہیں لیس البشر صالحا، آدمی نیک نہیں ہے، انسان نیک نہیں ہے، تو اس سے پہلے ہم لیسا لگا دیں گے۔ گردان آپ دیکھیں کہ ماضی جیسی ہے، مگر یہ ہمیشہ حال کے معنی دیتا ہے۔ جملہ اسمیہ پر لیسا نفی کے معنی پیدا کرتا ہے، اور اس میں اعرابی تبدیلی یہ ہے کہ خبر حالت نصب میں آ جاتی ہے، یعنی خبر پہ زبر آئے گی، یا خبر پر بے لگا کر اسے مجرور کر دیا جائے گا، اس کے نیچے زیر آئے گی۔ تو سب سے پہلے تو لیسا کی ہم گردان پڑھتے ہیں، لیسا لیسا لیسو، لیسا وہ ایک مرد نہیں ہے، لیسا وہ دو مرد نہیں ہیں، لیسو وہ سب مرد نہیں ہیں، لیست وہ ایک عورت نہیں ہے، لیستا وہ دو عورتیں نہیں ہیں۔ اب تھوڑی سی بدل جائے گی، لسن وہ سب عورتیں نہیں ہیں، لست تو ایک مرد نہیں ہے، لستما تم دو مرد نہیں ہو، لستم تم سب مرد نہیں ہو، لستی تو ایک عورت نہیں ہے، لستما تم دو عورتیں نہیں ہو، لستن تم سب عورتیں نہیں ہو، لستو میں نہیں ہوں، لسنا ہم نہیں ہیں، ہم دو مرد ہم دو عورتیں، یا ہم سب مرد ہم سب عورتیں۔ تو لیسا کی گردان اس طریقے سے چلتی ہے۔ ہم کہیں کہ لیس البشر عالما، کہ آدمی عالم نہیں ہے، یا ہم لیس الرجل عالما، آدمی عالم نہیں ہے۔ اب ہم نے پڑھا تھا کہ مبتدا اور خبر دونوں پہ پیش آتی ہے، لیکن اگر لیسا لگائیں گے تو خبر حالت نصب میں آ جائے گی، خبر حالت نصب میں آ گئی۔ جیسے ہم نے پڑھا تھا السحر مبین، جادو واضح ہے، لیکن لیسا لگائیں گے کہ لیس السحر مبینا، جادو واضح نہیں ہے۔ اس کو دو طریقوں سے پڑھ سکتے ہیں، لیس السحر مبینا یا لیس السحر بمبین، جادو واضح نہیں ہے۔ قرآن پاک میں ہم نے پڑھا مَاللَّهُ بِغَافِلٍ، اللہ بے خبر نہیں ہے۔ تو الرجال عالم، الرجل عالم، آدمی عالم ہے، اس کو نگیٹ کرنے کے لیے الرجل مبتدا ہو گیا، عالم خبر، دونوں پہ پیش ہے۔ لیکن لیسا لگنے سے لیس الرجل وہ تو ویسے حالت رفعی میں رہے گا، لیکن آگے عالمن کہیں گے وہ حالت نصب میں آ جائے گا۔ یا پھر دوسرے طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ لیس الرجل بعالم، ایسے ہی کانا کے ساتھ جب لگے گا تو کان الرجل عالمن، آدمی عالم تھا، تو اس کی خبر بھی حالت نصب میں ہوگی۔ اب ہم ان کے فاعل کو اسم کہیں گے، الرجل کو ہم اسم کہیں گے، کانا کا اسم، الرجل یہ مبتدا بھی ہے اور کانا کا اسم ہے، اور عالمن اس کی خبر ہے۔ پھر آگے تثنیہ میں یا جمع میں کانا ہی رہے گا، کان الرجلان صالحین یا عالمین، دو مرد عالم تھے۔ اگر بنتان ہوگا یا بنات ہوگا تو اس کے ساتھ کانت لگے گا، کانت البنات، صرف مذکر اور مؤنث کا فرق ہوگا، جنس کا فرق نہیں ہوگا، کنل بنات نہیں آئے گا، کانت البنات صالحات۔ ایسے لیس الرجال، اب بہت سارے مرد نہیں ہیں تو لیسا رہے گا، عالمین عالم، اور نساء کے ساتھ لیست واحد مؤنث کا صیغہ آئے گا، لیست النساء عالمات۔ قرآن پاک میں ایک جگہ ہم نے پڑھا لست مؤمنا،
آپ مومن نہیں ہیں، تو مومن نہیں ہے۔ ایک جگہ پڑھا الیس ھذا بالحق، کیا یہ حق نہیں ہے؟ الیس الصبح بقریب، کیا صبح قریب نہیں ہے؟ تو نگیٹ کرنے کے لیے لیسا لگاتے ہیں۔ تنتشرون، تم پھیلتے چلے جاتے ہو۔ انتشار سے تنتشرون جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف۔ انتشار پھیلنا، منتشر ہونا۔ واو اور من سے آیاتہ، اس کی نشانیاں، ان کے خلق، اس نے پیدا کیا، لکم تمہارے لیے، من سے انفسکم تمہاری جانوں سے، ازواج جوڑے، اسپاؤز، لی تاکہ تسکنو تم سکون حاصل کرو۔ یہ تسکنون تھا، لام کئی لگا تو لام کئی تاکہ کے لیے اس نے آگے کے نون کو گرا دیا۔ سکن یسکنو، یہ باب ناصر ینصر ہے۔ لتسکنو تاکہ تم سکون حاصل کرو۔ سکن الا کا مطلب ہے آرام لینا یا آرام حاصل کرنا۔ الا طرف ہا اس کے، واو اور جعل اس نے بنایا، اس نے پیدا کیا۔ اب جعل بھی فعل متعدی ہے، اس نے بنایا کس کو؟ تو آگے اس کو مفعول کی ضرورت ہے۔ بینہ درمیان، کم تمہارے، مودتن، مودہ ود سے ہے، ود محبت کو کہتے ہیں۔ ود یود دوستی کرنا، محبت کرنا، چاہنا۔ واو اور رحمتن رحمت، مرسی۔ انا بے شک، فی ذالک اس میں، لا البتہ، آیات نشانیاں ہیں، لی واسطے، قوم کے، لوگوں کے، یتفکرون جو تفکر کرتے ہیں، جو تفکر کریں۔ واو اور من سے آیات ہی اس کی نشانیوں میں سے، خلق تخلیق، یہ اس میں مصدر ہے اور اس سے خلق یخلق باب ناصر ینصر، تو اس میں مصدر جہاں سے لفظ شروع ہوتا ہے، جہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے، اس کا اوریجن ہوتا ہے اور پھر اسی سے الفاظ بنتے ہیں۔ تو خلق تخلیق، پیدا کرنا، کریشن، السماواتی آسمانوں کی، والارضی اور زمین کی، واو اور اختلاف، اختلاف باب افتعال ڈفرینس، اختلاف فرق، السنتکم لسان کی جمع، السنہ زبان، زبانیں لینگویجز، ٹنگز، کم تمہاری، واو اور الوانکم لون کی جمع رنگ، الوانکم تمہارے رنگ، السنتکم بھی مرکب اضافی اور الوانکم بھی مرکب اضافی ہے۔ انا بے شک، فی میں، ذالک اس، البتہ، آیات نشانیاں، للواسطے، عالمین علم والوں کے، عالم کی جمع عالمین۔ واو اور من سے آیات ہی اس کی نشانیاں، منام سونا، کم تمہارا، منامکم مرکب اضافی اور منام جو ہے نومن، نیامن، منامن اور نوامن سے نیند اور خواب، اور منام جو ہے یہ اس میں ظرف بھی ہے، یعنی خواب گاہ، سونے کی جگہ۔ منامکم تمہارا سونا، بھی ساتھ، لیل رات، واو اور النہار دن، واو اور ابتغاء تلاش کرنا، یہ باب افتعال ہے، چاہنا، تلاش کرنا، کم تمہارا، من سے، فضلہ اس کا فضل، یہ پھر مرکب اضافی۔ انا بے شک، فی ذالک اس میں، البتہ، آیات نشانیاں ہیں، لی واسطے، قوم لوگوں کے، یسمعون وہ سنتے ہیں، سمع یسمعو، یسمعون جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف۔ واو اور من سے آیات ہی اس کی نشانیاں، یری وہ دکھاتا ہے، کم تم کو، البرقہ بجلی، یری وہ دکھاتا ہے، کم تم کو، البرقہ، اب برق جو ہے مفعول ہے، وہ کیا دکھاتا ہے؟ بجلی کو دکھاتا ہے۔ خوفاً خوف سے، واو اور طمعاً امید سے،
واو اور ینزل وہ نازل کرتا ہے، من سے، السمائی آسمان، ماءً پانی، بس یحیی وہ زندگی دیتا ہے، بہی ساتھ اس کے، الارض زمین کو، بعد موتیہا اس کی موت کے، انا بے شک فی ذالک اس میں، البتہ آیات نشانیاں ہیں، لی واسطے قوم لوگ، یعقلون عقل سے کام لیں، عقل یعقلو باب ضرب یضربو، اور یہ جمع مذکر غائب فعل مضارع معروف ہے۔ واو اور من سے، آیاتی ہی اس کی نشانیاں، ان کے تقوم قائم ہیں، السماء آسمان، والارض اور زمین، بھی ساتھ امرہ اس کے حکم کے، ثم پھر، اذا جب، دعا اس نے پکارا، کم تم کو، دعوتاً پکارنا، صرف ایک بار پکارنا، من الارض زمین سے، اذا تب، انتم تم، تخرجون نکل آؤ گے، خرج یخرجو باب نصر ینصرو، اور یہ جمع مذکر حاضر فعل مضارع معروف ہے۔ تو تخرجون تم نکلو گے، تم نکل آؤ گے، تو یہ فعل لازم، بات مکمل ہو گئی، اس کو مفعول کی ضرورت نہیں ہے۔ واو اور لہو اس کے لیے، من جو، فی السماواتی آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، کلن سب کے سب، لہو اس کے لیے، قانتون قانت کی جمع فرما بردار، قنوت سے ہے، خشوع و خضوع کے ساتھ، اطاعت کا التزام کرنا، باب ناصر ینصر، قانت یقنت، یہ اسم فاعل جمع ہے۔ واو اور ہوا وہ، الذی وہ جو، یبدأ وہ ابتدا کرتا ہے، الخلق تخلیق کی، تو یبدأ یہ فعل متعدی ہے، اس کو مفعول کی ضرورت ہے، تو الخلق مفعول ہے، وہ ابتدا کرتا ہے کس کی، تخلیق کی، ثم پھر، یعید وہ لوٹاتا ہے، ہو اس کو، ہو اس کا مفعول ہے، اور یعید بھی فعل متعدی ہے۔ واو اور ہوا وہ، اہون یہ افعال التفضیل کا صیغہ ہے، سپرلیٹو ڈگری، اہون سب سے ہلکا، سب سے آسان، ایزیئر، علی پر ہی اس کے، واو اور لہو اس کے لیے، المثل بیان، الاعلی اعلی، مثل و مثل یہ دونوں ہم معنی ہیں، مثل انسان کے وصف کے لیے بھی بولا جاتا ہے، لیکن الف لام لگانے سے المثل یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے بولا جاتا ہے، ایسا وصف، ایسی خوبی جو کسی دوسرے میں ممکن ہی نہیں، الاعلیٰ سب سے اعلیٰ، سب سے بلند، فی السماواتی آسمانوں میں، والارض اور زمین میں، واو اور ہوا وہ، العزیز زبردست، الحکیم حکمت والا ہے۔ سورۃ الروم آیت نمبر 20 کی تفسیر۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان خلقکم من تراب کہ اس نے تم کو یعنی انسانوں کو مٹی سے پیدا کیا، ثم اذا انتم بشر تنتشرون پھر یکایک تم آدمی، تم انسان پھیلتے چلے جا رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ اپنی آیات کی طرف، اپنی قدرتوں کی طرف، اپنی خلاقی کی طرف ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ اے انسان تو اشرف المخلوقات ہے، مسجود ملائک ہے، حاکم کائنات ہے، اور تجھے مٹی سے بنایا۔ تو مشہور 4 عناصر ہیں، آگ، پانی، ہوا اور مٹی۔ مٹی کے سوا سب میں کچھ نہ کچھ حرکت ہے۔ تو فرمایا کہ تمہاری تخلیق مٹی سے ہوئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے مزید اس کو کلام پاک میں ہی بتا دیا کہ
طین، پھر طین اللازب، پھر صلصال من حمأ مسنون۔ اے انسان تیری مٹی جب گل سڑ گئی، بدبودار ہو گئی، کالی ہو گئی، تو پھر تیرا پتلا تیار کیا گیا، اور اس میں اللہ فرماتے ہیں کہ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اس میں نے اپنی روح پھونکی، تو اس روح سے حرکت آئی اس مٹی کے ڈھانچے میں۔ تو اس روح میں فیلنگز ہیں، احساسات ہیں، جذبات ہیں، شعور ہے، ارادہ ہے، اختیار ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہماری تخلیق کے بارے میں ہمیں بتا دیا، اور آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ہے ان خلق لکم من انفسکم ازواجا، کہ اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جنس سے جوڑے پیدا کیے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ لتسکنوا الیہا، تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو، وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، اور اس نے تمہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا کر دی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، یقیناً اس میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو تفکر کرتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْن، ہم نے ہر چیز کو جوڑوں جوڑوں میں پیدا کیا، پیئرز بنائے۔ تو ہر چیز کو اللہ نے نامکمل بنایا تو جوڑا اس کو مکمل کرتا ہے۔ دنیا کا جوڑا آخرت ہے، اور وہ دنیا کی غائب کی اس سے تکمیل ہوتی ہے، اس کو مکمل کرتا ہے۔ تو ایسے ہی مرد اور عورت کا جوڑا بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 لفظوں میں پوری بیوی کی پیدائش کا مقصد بیان کر دیا۔ اگر شادی کے بعد عورت اس مقصد پر پورا اترتی ہے تو شوہر بہت خوش قسمت ہے، اگر ایسا نہیں تو زندگی جہنم کا نمونہ بن کر رہ جاتی ہے۔ یہی وہ سکون قلب اور باہمی الفت ہے، محبت ہے، جس کی وجہ سے ایک خاندان کی بنیاد پڑتی ہے، بلکہ تمدن انسانی کی گاڑی بھی رواں دواں رہتی ہے۔ بیوی راحت و سکون کا وہ گہوارہ ہے جہاں اس کے شوہر کو محبت کی پاکیزہ چھاؤں میں اس کی خواہشات کو تسکین ملتی ہے۔ نیک بیوی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، قدرت کا سب سے زیادہ قیمتی عطیہ ہے جو انس و محبت اور غمخواری کے لیے بھیجا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے بارے میں بتا دیا کہ آدم کی تخلیق ہوئی، ان کو جنت میں رکھا گیا، جنت کی تمام نعمتیں تھیں، اس کے باوجود وہ تنہائی محسوس کرتے، تو اللہ نے ان کی تنہائی کو دور کرنے کے لیے ان کی پسلی سے عورت کو پیدا کیا، اور جنت واقعی اب ان کے لیے جنت ثابت ہوئی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تنکح المرأة لأربع، 4 وجہوں سے خاندان جڑتے ہیں، نکاح کیے جاتے ہیں، میاں بیوی کا تعلق بنتا ہے۔ 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں: مال، حسن، خاندان اور نیکی۔ تو کہا کہ تمہاری پرائرٹی کیا ہو کہ بیوی نیک ہو۔ اگر نیک بیوی ہوگی، قرآن پاک پہ عمل کرنے والی ہوگی، تو اپنا سٹیٹس اس کو پتہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذمہ جو ڈیوٹی لگائی کہ صالحہ، قانتہ، حافظہ، فرما بردار ہوگی، نیک ہوگی، اولاد کی حفاظت کرنے والی، عزت کی حفاظت کرنے والی، اور شوہر کے مال کی، اس کی آبرو کی حفاظت کرنے والی ہوگی۔ خطبہ نکاح میں اللہ تعالیٰ نے ان آیات کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ نکاح میں ان آیات کو چنا، ان آیات کو سیلیکٹ کیا جس میں تقوی، خوف خدا، آخرت کی تلقین ہے، اور یہی چیزیں باہمی حقوق کی ضامن ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میاں بیوی کی شادی کا مقصد کیا ہے۔ تو
یہ تھیوری ہے، اب پریکٹیکل میں دیکھتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے شوہر تھے اور آپ کی ازواج کیسی بیویاں تھیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ ہمارے لیے بہترین رول ماڈل اور آپ کی ازواج ہمارے لیے بہترین رول ماڈلز ہیں، آپ مردوں کے لیے اور ازواج خواتین کے لیے۔ حضرت خدیجہ مثالی بیوی تھیں، بہترین بیوی تھیں، کمفرٹ دینے والی، سکون دینے والی، مدد کرنے والی، باعث رحمت تھیں۔ تو سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا قائم کیا گیا، حضرت آدم اور حوا کا۔ سکون کی دولت اللہ تعالیٰ نے عورت کے پاس رکھ دی کہ ایک دوسرے کو پرسکون رکھو، تو اللہ تعالیٰ نے جوڑا بنا دیا، تو کچھ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفات کا عکس مردوں میں رکھ دیا اور کچھ عورتوں میں۔ تو عورتوں میں محبت، رحم زیادہ ہے، اور مرد میں اللہ تعالیٰ نے کمانے کی صلاحیت رکھ دی کہ وہ رازق ہے۔ تو قرآن پاک ایک ایسا ترازو ہے کہ جس میں ہم نے اپنے آپ کو تولنا ہے، کیا واقعی اس مقصد کو ہم پورا کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف اس رشتے کو، میاں بیوی کے رشتے کو، اللہ نے اپنی نشانی قرار دیا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنْ آیَاتِهِ، اور رب کی نشانیوں میں سے ہے خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کی تخلیق، واختلاف السنتکم والوانکم، اور تمہاری زبانوں اور تمہارے رنگوں کا فرق، آواز میں، لب و لہجے میں فرق ہے، انداز گفتگو میں فرق ہے۔ پھر دیکھیں کتنی لینگویجز ہیں، کتنی زبانیں ہیں، کتنی زبانیں دنیا میں آئیں، وہ مٹ گئیں، ختم ہو گئیں، اور پھر آج دنیا میں کتنی زبانیں بولی جا رہی ہیں۔ تو فرمایا کہ کتنا فرق ہے، تو اس میں رب کو ڈھونڈو کہ وہ خالق، وہ خلاق، وہ مصور، جس نے اتنی رنگا رنگی رکھ دی، اور تمہارے رنگ کہیں افریقہ میں کالے پیدا کر دیے، یورپ میں گورے پیدا کر دیے، پاکستانیوں کو گرمی اور سانولا بنا دیا۔ تو کہا یہ دیکھو رنگوں کا فرق، اور کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک بچہ کالا اور ایک بچہ گورا ہو جاتا ہے، والدین وہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے رنگا رنگی رکھی۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، یقیناً اس میں نشانیاں علم والوں کے لیے ہیں۔ تو فرما دیا کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، عزتوں والا کون ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، جو گناہوں سے بچتا ہے، جو پتھر پہ گھسیٹا جاتا ہے، چاہے وہ کالا کلوٹا سا، وہ حضرت بلال حبشی ہی کیوں نہ ہوں۔ تو فرمایا کہ ان کی بولی لگتی ہے اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے ترازو میں ان کو تولو۔ تو حضرت بلال حبشی کیا ہیں، اللہ نے کیسی ان کو عزت دی کہ حضرت عمر بھی ان کو سیدنا کہہ کر پکارتے تھے، سیدنا بلال۔ تو کہا رنگوں سے، شکلوں سے، زبانوں سے کچھ نہیں ہے، اللہ کے ترازو میں جو چیز تولی جائے گی وہ تقوی ہوگا، اللہ کا خوف ہوگا۔ یہ تو اللہ نے شناخت کے لیے اور پہچان کے لیے رکھ دیے۔ تو گورے کا کوئی کمال نہیں اور کالے کا کوئی قصور نہیں۔ ان فی ذلک لآیات للعالمین، یقیناً اس میں نشانیاں علم والوں کے لیے ہیں، جو سوچیں گے، سمجھیں گے۔ ومن آیاتہ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے منامکم باللیل والنہار، تمہارا سونا رات کو، اور والنہار وابتغاؤکم من فضلی، اور دن کو رب کا فضل تلاش کرنا۔ تو کہا رات کو سیاہ بنا دیا، دن کو سفید بنا دیا، دونوں میں فائدے ہیں۔ کہا اے مٹی کے پتلے، تم تھک جاتے ہو، پھر تم سوتے ہو، تمہارے وجود کی مرمت ہوتی ہے اور تم فریش ہو جاتے ہو۔ دن کو اللہ نے فرمایا کہ فضل کو تلاش کرو، رزق حلال کو تلاش کرو۔ جب سارا دن رب کے مطابق دن گزارو گے تو تمہارا سونا بھی عبادت بن جائے گا۔
اور اگر رزق تلاش کرو گے تو رزق تلاش کرنا بھی عبادت ہے کہ القاسب حبیب اللہ، کمانے والا اللہ کا دوست ہے۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یسمعون، یقیناً اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہے جو سنتے ہیں۔ تو جب تک سنیں گے نہیں تو ہدایت حاصل کر نہیں سکیں گے کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اگر رحمتوں کو سمیٹنا ہے تو جب بھی قرآن پاک پڑھا جائے تو اس کو خاموشی سے سنو، سن لیا کرو۔ جب سنو گے تو دل بدلے گا، دل بدلے گا تو عمل بدلے گا۔ وَمِنْ آیَاتِهِ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، یُریکُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا، وہ تم کو بجلی کی چمک دکھاتا ہے خوف اور امید کے ساتھ۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، اور وہ برساتا ہے آسمان سے پانی۔ فَيُحْيِي بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا، پھر اس کے ذریعے زمین کو زندہ کرتا ہے اس کے مرنے کے بعد۔ تو یہ آفاقی اور نشانیاں بتا دیں کہ بجلی کی چمک ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے کہ کھیتیاں برباد نہ ہو جائیں، سیلاب نہ آ جائے، بارش زیادہ نہ ہو جائے۔ وطمع، اور امید ہوتی ہے کہ بارش کی ہریالی ہوگی، فصل اچھی ہوگی۔ اور پھر فرمایا کہ آسمان سے وہ پانی اتارتا ہے تو اس کے ذریعے بنجر زمین کو زندگی دیتا ہے، فصلیں اگتی ہیں۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یعقلون، یقیناً اس میں نشانیاں ان لوگوں کے لیے ہیں جو عقل سے کام لیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ تفکر کرو، جانو، سنو، عقل سے کام لو۔ قرآن پاک شاعری کی کتاب نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کس طرح ردھم میں ہمیں سمجھاتے ہیں، کیسی بیوٹی ہے، کیسا حسن ہے کہ بار بار ان فی ذالک لآیات کی بات ہو رہی ہے۔ پیچھے ہم نے دیکھا کہ ایسا ہی شعراء میں ردھم چلا کہ ان فی ذالک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم۔ سورۃ رحمان میں ہم نے دیکھا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اس کی تکرار ہمیں خوبصورت لگتی ہے، دل پہ اثر کرتی ہے۔ تو یہ رب کا کلام ہے، جب یہ دل میں اترتا ہے تو دل کو بدل دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کائنات کی حقیقتوں کو واضح کیا، پورے کائنات کو ہمارے سامنے کر دیا اور فرمایا کہ تم سوچو، تم جانو، تم سنو، عقل سے کام لو، اور پھر تمہاری فطرت پکار اٹھے گی کہ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے اس کو بے فائدہ عبث پیدا نہیں کیا، بلکہ بہت بڑی حکمت ہے۔ یہ وقت امتحان کا وقت ہے۔ ومن آیاتہ، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، ان تقوم السماء والارض بامرہ، کہ آسمان اور زمین اس کے حکم سے قائم ہے۔ ثم اذا دعاکم دعوۃ من الارض، پھر جب تمہیں وہ زمین سے ایک ہی بار پکارے گا، اذا انتم تخرجون، اچانک تم نکل آؤ گے، میدان حشر کی طرف دوڑنا شروع کر دو گے۔ تو اب اللہ نے فرمایا کہ بس وہ وقت آ جائے گا، ان چیزوں میں تفکر کرو، عقل سے کام لو، رب کی مانو، صراط مستقیم کے مسافر بنو، ہر کام اللہ کے حوالے کر دو، اللہ پہ توکل کرو۔ یاد رکھو وہ وقت آئے گا کہ تم رب کے حوالے کر دیے جاؤ گے، تمہیں مار دے گا اور پھر اچانک میدان حشر کی طرف دوڑنا شروع کر دو گے۔ ایک ہی پکار ہوگی، وہ رب کائنات کی پکار ہوگی۔ تم بیج کی طرح مردہ پڑے ہوگے، جیسے ہی سور پھونکا جائے گا تو جیسے بارش برستی ہے، پودے بنتے ہیں، تو ایسے اگ آؤ گے اور رب کائنات کی طرف دوڑنا شروع کر دو گے۔ وَلَهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ، سب اس کے فرما بردار ہیں، سب اس کے آگے لاچار ہیں، بے بس ہیں۔
وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ اور وہی ہے جو تخلیق کی ابتدا کرتا ہے، ثُمَّ يُعِيدُهُ پھر اس کو لوٹاتا ہے، وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ اور یہ اس کے لیے بہت آسان ہے، بہت ہلکا ہے۔ دوبارہ پیدا کرنا، وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور اس کے لیے اعلیٰ مثال ہے، اعلیٰ شان ہے، برتر صفت ہے، آسمانوں میں اور زمین میں وہ اپنی قدرتوں میں، حکمتوں میں اور علم میں کامل ہے۔ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ اس جیسا کوئی نہیں، نہ ذات میں نہ صفات میں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ اپنی دو صفات بتائیں کہ وہ زبردست ہے اور حکمت والا ہے۔ اللہم انا نسألک الثبات فی الامر والعزیمت علی الرشد ونسألک شکر نعمتک وحسن عبادتک ونسألک قلبا سلیما ولسانا صادقا ونسألک من خیر ما تعلم ونعوذ بک من شر ما تعلم ونستغفرک لما تعلم انک انت علام الغیوب۔ یا رب العالمین، ہم آپ سے مانگتے ہیں کہ ہمیں اپنے معاملات میں ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائیے، قرآن پاک کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائیے، اور یہ ہدایت ہے قرآن پاک، اور سچائی پر مضبوطی سے جمع رہنے کی طاقت عطا فرمائیے۔ اے رب، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں، ہم آپ سے مانگتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر گزاری کی توفیق اور اپنی بہترین اور اپنی عبادت بہترین طریقے سے کرنے کی صلاحیت عطا فرمائیے۔ اللہ، ہم کمزور ہیں، اللہ آپ تو کمزور نہیں ہیں۔ اللہ، ہماری انگلی پکڑ کے ہمیں صراط مستقیم پر چلا دیجیے۔ اللہ، نعمتوں کی بارش کیجیے اور ہمیں نعمتوں پر شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اللہ، ہم آپ سے قلب سلیم اور سچ بولنے والی زبان مانگتے ہیں، اور ہر اس خیر کے طلبگار ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، جو آپ کو پتہ ہے، آپ کو معلوم ہے، آپ سے کچھ نہیں چھپا، اور ہر شر سے پناہ مانگتے ہیں، برائیوں سے، بے حیائیوں سے، بری باتوں سے، حسد، کینے، جھوٹ، بغض سے۔ اللہ، جو آپ کے علم میں ہے، اور ہمارے جو گناہ اور سیاہ کاریاں آپ کے علم میں ہیں، ہم ان سب کی معافی مانگتی ہیں۔ بے شک اللہ آپ ہی ہر غیب کو جاننے والے ہیں۔ یا رب العالمین، دنیا آخرت کی کامیابیاں ہم سب کا مقدر بنا دیجیے، اور دنیا آخرت کے شرور سے ہماری نسلوں کا، امت مسلمہ کو محفوظ کر دیجیے، اور اللہ اس وبا کو ہمیشہ کے لیے ختم کیجیے، اور یا رب العالمین ہم سب کا خاتمہ بالخیر کیجیے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، آمین ثم آمین۔